اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔
ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق اور نیکوکار کا خطاب ملا، جن کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملا، جنہوں نے راہ حق میں 3 مرتبہ ہجرتوں کی جو تکلیف تھی اس سے جو گزرے۔ عمومی طور پر ناظرین کرام، امامہ جو ہے عز و شرف کی علامت ہے اور حدیث رسول میں بھی امامہ کی بڑی تعریف آئی ہے، لیکن اس خوش بخت خوش نصیب کے کیا کہنے جس کو امامہ جو ہے وہ دستے مبارک دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہو اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر پر امامہ شریف رکھا ہو، اس کی قسمت پر امامہ بھی ناز کرتا ہے اور ساری امت بھی ناز کرتی ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اور بھی احادیث ان سے مروی ہیں، لیکن ایک حدیث جو ہمارے لیے سرمایہ امید ہے اور سرمایہ افتخار ہے پوری امت کے لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور طویل سجدہ کیا اور ان کو ڈر لگ گیا کہ کہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک تو نہیں ہو گیا۔ یہ آگے بڑھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس اٹھایا، ان کو دیکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا تھا آپ کا سجدہ اتنا لمبا دیکھ کے۔ آپ نے کہا یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کوئی امتی آپ پہ درود پڑے گا میں خدا اس پر سلام بھیجوں گا۔ ناظرین کرام، احد سے لے کر اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک تک اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے دور تک، سیدنا عثمان کے دور تک جتنی اسلامی جہاد ہوئے، جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان، تقریباً ان سب میں صف اول میں ہو کے لڑے اور خاص طور پر اس امت کا ابو جہل، اس امت کا فرعون جو تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے بڑا فرعون اس امت کا جو تھا، اس کو جہنم رسید کروانے میں بھی نشاندہی اس کی کرنے میں معوض اور معاذ مجاہدین کو جس نے کیا تھا وہ یہی عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن، جو ظاہری اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی ثروتیں عطا کی تھیں اور پھر جو باطنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا تھا۔ میں صبح سے سوچ رہا تھا ان کے لیے میں کہا کہ کیا کہوں، تو یکدم مان میرے ذہن میں یہ شعر آ گیا کہ ہے نرگس چشم گل عارض دہن غنچہ صنوبر قد، سراپا تم ہی گلشن ہو تو کیوں ہم جائیں گلشن میں۔ ایسا حسین انسان اور ایسا سخی انسان کہ جن پہ سخاوت بھی ناز کرتی ہے اور جن کی سخاوت کا معراج جو کمال تھا، نقطہ کمال، وہ معراج کو پہنچا ہوا تھا۔ اتنے سخی تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پریشان ہو گئے ان کی سخاوت دیکھ کے، انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے جو گھر والوں کے لیے کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ اور پھر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ 700 اونٹ آتے ہیں مدینہ منورہ میں اور شور پڑ جاتا ہے سارے بازاروں میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حیران ہو کے کہتی ہیں یہ کیا شور ہے بازار میں؟ انہوں نے کہا جی یہ مال آیا ہے عبد الرحمن بن عوف کا۔ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال کی برکت کی دعا دی تھی۔ بس یہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں یقیناً۔ تو بس واپس آئے اور وہ 700 کے 700 اونٹ جو تھے وہ راہ خدا میں انہوں نے جو تھے صدقہ کر دیا، وہ خیرات کر دیے 700 اونٹ جو تھے۔ اور اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جہاد کے موقع پر 1500 اونٹ انہوں نے دیے، 500 گھوڑے دیے اور اتنا مال جو تھا راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ وصال کے قریب جا کے 100 صحابہ زندہ تھے، 100 صحابہ کو 400 دینار سب کو بھجوا دیے۔ ام المومنین نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد امہات المومنین کی جس طرح مسلسل خدمت کرتے رہے اور ان کی بارگاہ میں جو تھے وہ پیسے بھیجتے رہے، جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھی وہ ساری یہ بھجواتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ایک اعزاز دیا ناظرین کرام۔ سیدنا صدیق اکبر کو جس طرح ایک اعزاز کئی مرتبہ ملا کہ انہوں نے نماز کی امامت کی اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت میں بھی ایک فجر کی نماز جو تھی وہ ادا کی۔ مجھے یاد آیا وہ شعر، معلوم نہیں کہ یہاں پہ وہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے وہ کسی نے کہا تھا کل رات کی
نماز میں میری کعبے کو پیٹھ تھی، کل رات کی نماز میں میری کعبے کو پیٹھ تھی، میں تھا امام اور میرے والد تھے مقتدی۔ تو یہاں پہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں کھڑے ہوں اور وہ کعبہ عشق جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو اور پھر آگے کھڑے ہو کے امامت کا ان کو جو شرف ملا، تو ان کے کتنے ہی شرف ہیں، ان کی سخاوت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی بہادری، ان کی دلاوری، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کی امانت، یہ اتنے واقعات ہیں۔ اور پھر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بنے بھائی بنے مواخات مدینہ میں۔ سعد بن ربیع کون تھے؟ یہ تو میرے آج جو یہاں پہ اسکالر حضرات ہیں یہ سارا کچھ بیان کریں گے۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جن کی والدہ نے وہ جو چاند آسمان سے قریب آئے تھے اور وہ جو ستارے کرے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت، وہ کیا واقعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان سے ان کی کیا نسبت تھی، وہ ساری باتیں میرے اسکالر بیان کریں گے۔ میں صرف ایک بات آخر میں ناظرین کرام کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا، میرے سارے صحابہ جو ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں، اور ان نجوم ہدایت میں کچھ وہ صحابہ ہیں جن کی صورت کہکشاں کی تھی، اور کچھ وہ کہکشاں میں سے ہیں جو قطبی تارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک قطبی تارہ جو ہے اس کا ذکر پاک سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا جب نام آتا ہے تو ایک فخر کی کیفیت سی پیدا ہوتی ہے دلوں میں، یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم السابقون الاولون میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ابتداءً تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ننیالی قبیلہ بنو زہرہ سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا ایک جو ہے وہ خاندانی قرابت کا وہ رشتہ ہے جو از خود قائم نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے قائم کروانے سے ہوا ہے، قدرت کا حسن انتخاب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ نے مختلف اوقات میں 12 شادیاں فرمائی ہیں اور 18 آپ کے بیٹے ہوئے ہیں، 14 بیٹی، 18 بیٹے، 18 نہیں شادیاں 12 جو ہیں وہ 14 ہے۔ امام ابو نعیم نے چار کتابوں میں دیکھا ہے، جی معرفت الصحابہ میں جی 12 کا، چلو 14 یا جتنا بھی ہے، معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے 12 بیان کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت جویریہ تھا، اور 18 آپ کے بیٹے تھے، تو 3 آپ کے بھائی تھے اور 2 آپ کی بہنیں تھیں۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کا خاندان ہے، اور آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر کے درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح آپ کا جو ابتداء ہے ولادت کا سلسلہ واقع عام الفیل کے 10 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 10 سال بعد۔ تو اسی طرح آپ کو جو ہے وہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے جو القابات ہیں ان میں امین سب سے بڑا لقب ہے، جو خود حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے سرکار کی خدمت میں عرض کیا۔ تو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ان کی 2 مواخات ہوئیں، ایک مواخات جو ہے وہ انصار کے ساتھ اور ایک مہاجرین کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو جو انصار کے ساتھ تھی وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور جب یہ پہنچے تو اترے بھی انہی کے گھر میں۔ تو مہاجرین میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی۔ تو پھر وہیں سے یہ جو تجارت کا معاملے سیکھے ہوں گے؟ جی، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے درمیان مواخات فرمائی تھی تو ان کا آپ یہ دیکھ لیتے تھے کہ جو میلان ہے، جو رجحان ہے وہ کس طرف میں، تو ان کو پھر آپس میں آپ جو ہے وہ مواخات کے درجے پر فائز کرتے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس مدینہ کے بلا شک۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مال کو مال نہیں سمجھا، لیکن مال اسی قدر جیسے یہ خرچ کرتے تھے اسی قدر زیادہ فدا ہوتا تھا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جب ایک پتھر اٹھاتا ہوں نا تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ میرے لیے اس کے نیچے سے یا سونا نکلے گا یا چاندی نکلے گی۔ تو اس قدر مال ان کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ تھا۔ اور آپ نے جو تجارت جو رب سے کی ہوئی تھی، جی شام کی طرف آپ نے سفر کیے تجارت کے ابتدان جو ہے وہاں پر ایک ان کو مذہبی رہنما دنیا عیسائیت کا ملا،
تو جب بھی یہ جاتے تو وہ پوچھتا کہ تمہارے ہاں کوئی ایسی شخصیت ہوئی ہے جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہو جو کسی اور نے نہ کیا ہو، لوگ ان کی طرف مائل ہوں، چاہے کوئی ان کے پاس جائے نہ جائے لیکن وہ لوگوں کے مرکز نگاہ بن رہے ہوں، وہ اس طرح پوچھتا. تو آپ کہتے نہیں ابھی ہم میں سے تو نہیں، ابھی ہم میں سے. ایک دفعہ گئے تو کہنے لگے کہ ہاں ایک شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لوگ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لوگوں کی دشمنی چھوڑو، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور جا کے قبول اسلام کر کے ان کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لو. تو یہ جب آئے واپس مکہ مکرمہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے آئے. جب یہ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں تو وہاں پر آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک کے ساتھ 2 دن پہلے سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کیا ہے. اب اس میں جی یہ ہوا کہ آپ نے جو کچھ توقف کیا 2 دن کا، سوچو بچار اپنے خاندان کو بھی جمع کیا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، باقیوں کو بھی تیار کر لوں. تو 8ویں نمبر پر عموماً اور 13ویں نمبر پر حضور کے جو گھر کے افراد ہیں ان کو شامل کر کے آپ کو درجہ اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل. یعنی دیکھیں نا کمال ہے جی. 2 دن پہلے سیدنا صدیق اکبر دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہوئے یہ، اور عشرہ مبشرہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب شکریہ آپ کا. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے چونکہ مطالعہ فرمایا ہے آپ کی پوری حالات زندگی کا، میں قرآن عزیز کی کچھ آیات پڑھتا ہوں ابتدائی سورۃ البقرہ کی. اس میں آپ دیکھیے گا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مصداق ٹھہرتے ہیں ان آیات کا. واہ. ارشاد باری تعالیٰ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات. وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. 3 صفات یہ. وہ لگتا ہے اسی کی صفات بیان ہو رہی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے حساب کتاب پر بھی ان کا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان آیات کے اندر جو نشانیاں آئی ہیں ایمان والوں کی کیسی اس کے اندر برابر آ رہی ہے. حضرت صاحب کنز العمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں کے پیٹ سے ہی سعادت مند پیدا ہوئے ہیں. سبحان آپ اللہ. خود آپ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بے ہوش ہو گیا، خواب میں 2 فرشتے دیکھے، انتہائی سخت روح، سخت لہجے والے، سخت طبیعت والے. وہ جھنجھوڑ کر مجھے اٹھا کر کہتے ہیں عبد الرحمن اٹھو، ہم تمہارا حساب کتاب کروائیں گے بارگاہ رب العزت سے، چلو ہمارے ساتھ. آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا ان کے ساتھ. اتنے میں ایک فرشتہ اور آ ملا اور اس نے پوچھا، کہا کہ عبد الرحمن کو کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا کہ ہم اس کا فیصلہ رب العالمین سے کروانا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں لیے جا رہے ہیں. فرمایا خلی عنہ، عبد الرحمن کو چھوڑ دو، اس لیے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ ان میں سے ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی سعادت مند پیدا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یہ میرے بارے میں کہا گیا. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت بھی کہ غزوہ احد کے اندر فرشتے ان کے ہمراہ لڑ رہے تھے. ایک انصاری صحابی راوی ہیں، کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تم نے عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا تھا، میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا، کافروں کا ایک جھنڈ تھا جس نے ان کو گھیرا ہوا تھا، میں بچانے کے لیے آگے بڑھا لیکن اچانک آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر نظر پڑ گئی تو میں انہیں چھوڑ کر آپ کی طرف آ گیا. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، فرشتے عبد الرحمن کے ہمراہ لڑ رہے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے. فرماتے میں اس بات کی تصدیق کے لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آیا جس وقت، تو دیکھا 7 کافر آپ کے سامنے قتل ہوئے پڑے ہیں. تو میں نے پوچھا عبد الرحمن یہ 7 کے 7 آپ نے قتل کیے ہیں؟ فرمایا یہ ارتات نامی کافر اور یہ دوسرا، ان 2 کو تو میں نے قتل کیا ہے اور باقی یہ جو 5 ہیں ان کو انہوں نے قتل کیا جو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس مقام پر اس کو سچ پایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ زمانہ نبوی میں صاحب شریعت کی موجودگی میں جن کو فتویٰ دینے کا اعزاز حاصل تھا ان میں ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. یعنی جس طرح وہ عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، معاذ بن جبل ہیں. صاحب شریعت کی موجودگی میں یعنی جن کے قدم قدم پر شریعت تیار ہو رہی ہو ان کی موجودگی میں فتویٰ دینا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت بڑے اعزاز. ایک یہ، اور دوسری بات یہ حضرت فاروق اعزاز ہی نہیں، اس سے علمی مقام بھی ظاہر ہوتا ہے. جی بالکل.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بھی مجتہد ہیں, آپ بھی مفتی ہیں حضرت فاروق اعظم, لیکن ایک مقام پہ خود اپنا موقف, اپنا فتویٰ چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فتویٰ پر عمل کیا. مسئلہ پیش ہوا کیا اسلامی ریاست جس طرح دیگر کافروں سے جزیہ لیتی ہے, ٹیکس لیتی ہے, اور ٹیکس کی مد میں انہیں وہ سہولیات فراہم کرتی ہے جس کے وہ حقدار بنتے ہیں, کیا مجوسیوں سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ عمل تو یہ تھا کہ آپ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے, لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے, لہٰذا فتویٰ صحیح یہ ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فتویٰ چھوڑا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فتوے پر عمل کیا. کیسا دور تھا, اتنے جلیل القدر تھے تو اپنی بات سے رجوع کرتے تھے. آج کا دور ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کھڑے ہو جاتے, وہ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح ہے. اچھا جی, جنگ بدر سے لے کر, غزوہ بدر سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں حنین, تبوک تک یہ سارے مراحل آئے, اس کے بعد پھر شام میں, پھر عراق میں جو جہاد ہوا ہے, اور پھر احد میں کتنے زخم آئے تھے ان کو؟ 20. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ایک ٹانگ تو ساری عمر ہی وہ اتنے بڑے بڑے زخم کے لوگ حیران نگڑا کے چلتے رہے. غازی صاحب قبلہ, ان کے اعزازات گننے لگ جائے تو اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے. ٹھیک کہ بدر والوں میں سے حضور علیہ السلام نے بدر والوں سے کہا تھا اے معلوم عاشیتم, جو تم کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں لڑے, اور جو استقامت جن چند صحابہ کو نصیب ہوئی ان میں سے تھے حضور علیہ السلام کے پاس رہے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ ان کی فکر کر رہے ہیں, ابھی حدیث پاک سن لی کہ کہاں ہے عبد الرحمن. حضور ان سے ساری زندگی بہت محبت کرتے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جب وصال ہوا تو حدیث پاک میں ہے حضور ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت ابراہیم کے سرانے بیٹھے تھے. واہ واہ واہ. حضور علیہ السلام جب آپ دیدہ ہوئے تو انہوں نے سوال کیا. وہ کیا تھا سوال؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا میں تو زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ناشکری کے ان سے منع کرتا ہوں, آنکھیں روتی ہیں تو یہ جائز ہے, اس میں ممانعت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بہت قریبی رشتہ داری یہ بنتی. ان کی جو زوجہ تھی حبیبہ بنت جہش, وہ سیدہ زینب بنت جہش کی سگی بہن تھی. واہ, اچھا, یہ تو ہم زلف بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف ہوئے. اور عبداللہ بن جاش جو تھے وہ ان کے سالے لگے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے, بہت عظیم. اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں سے ان کی شادی, بڑے بڑے خاندانوں سے ان کی شادی, عتبہ کی بیٹی سے, ربیہ کی بیٹی سے. جی ہاں, بڑے قداور شخصیت تھے مکہ میں. اور اسلام لانے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ. اور اسلام لانے میں آپ کی سبقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی پہلے آغاز کے صحابہ میں, اور حضور ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے کہ جب بعد میں کسی زمانے میں ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود کتنے جلیل القدر آدمی ہیں, ان کے ساتھ اختلاف ہوا. حدیث صحیح ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ان کی وجہ سے ان پر ناراض ہو گئے. اچھا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو, ان کو برا بلا نہ کہو. تم لوگ اگر احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر دو نا, اور یہ میرے شروع کے صحابہ کے مقابلے میں نہیں حاصل, یہ میرے شروع کے صحابہ اگر یہ 1 دینار خرچ کر دیں تمہارے پہاڑوں جتنا خرچ ان کے برابر نہیں ہو سکتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو مستجاب الدعوات والی ہے وہ جو واقعہ, وہ بھی انہی کا ہے یا کسی اور کا ہے کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ تو صحابہ ڈرتے تھے کہ بھئی اگر وہ بد دعا دے دیں تو کہیں ایسا نہ ہو. ان کے ساتھ بھی ہے, انہی کے ساتھ بھی ہے. ان کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو. اب ان کی پولیٹیکل وزڈم ان کے اندر اتنا تھا کہ ثقیفہ بن اسادہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر فاروق اعظم کے بعد آپ تھے. ہاں بالکل. اور پھر حضرت ابوبکر ہمیشہ ان کی بات کو ویٹیج دیتے. حضرت عثمان کی بھی جو خلافت میں عرض کرتا ہوں, اتنا آپ کی بات کو وزن دیتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی بات کو ہمیشہ غور کرتے, اور جس طرف ان کا موقف ہوتا اس کو بہت غور سے سنتے اور اس پر عمل بھی فرماتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کتنی دفعہ یہ امیر الحجاج بھی تو بنائے گئے, بہت دفعہ آپ کو یعنی قافلوں کا. حضور علیہ السلام نے جب خود ان کے سر پر امامہ شریف رکھ دیا اور آپ کو لشکر کا سردار, تو پھر بعد کی باتیں تو دور ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ خلفائے راشدین کی صف کے بندے تھے, کوئی شک نہیں, اس درجے کے, کوئی شک. جی ہاں. اور ان میں سے میں کہا قطبی تاروں میں سے قطبی تارہ. جی ہاں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کرتے تھے انت عندنا عدل, ہمارے صحابہ کے نزدیک آپ سراپا عدل ہیں.
آپ جو بات کر دیں وہ درست ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جائز الشہادت لہو و علیہ، کہ یہ سچی گواہی دینے والا شخص ہے، خواہ اس کے حق میں ہو خواہ اس کے خلاف ہو، یہ گواہی دے دے تو فوراً مان لیا کرو. سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا وصال ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہائے ان کے لیے اور کہا، نماز جنازہ خود پڑھائی. جی فرمایا اذهب یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن آپ گئے، آپ جائیں، فقد ادرکت صفوہا، آپ نے دنیا کا اچھا حصہ پایا، وسبقت رن کہا، اور اس کا جو گدلا حصہ تھا وہ چھوڑ دیا آپ نے. دنیا آپ کو ملی، آپ نے دنیا کو پایا لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دیا. سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی یہی الفاظ دہرائے تقریباً، بالکل ایسے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جو اچھا تھا دنیا کا حصہ وہ لے لیا اور جو کمزور حصہ تھا وہی فرماتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کو دنیا نے ذرہ برابر آلودہ نہیں کیا. اتنی دنیا، اور حال کیا تھا حضور، ایک بار روزے سے تھے، آپ کے سامنے افطاری میں ذرا اچھا کھانا لا کے رکھ دیا گیا، ایک نوالا لیا تو رو پڑے، کہنے لگے کہ احد میں شہید ہو گیا میرا بھائی مصعب ابن عمیر، اللہ کی قسم میں دیکھتا تھا ان کے سر پر چادر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگے ہوتے تھے، ہم سے بہت اچھے تھے. پھر حضرت مصعب بن عمیر کا پتہ ہے نا، یہ تو شہزادے تھے. اب واپس آ گئے جی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی شرف ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر گئے ہیں تو انہیں اپنی ازواج پر نگران بنایا ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کی ضروریات کو خیال رکھنا ہے. جی جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، فرماتے ہیں جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرا ایک باغ ہے، اس کو بیچ کر امہات المؤمنین کی خدمت میں جو آمدنی آئے وہ پیش کر دینا. وہ باغ جس وقت بیچا گیا تو 4 لاکھ اشرفیوں کا وہ باغ بیچا گیا، فروخت ہوا. اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، 2 چیزیں، امہات المؤمنین کی خدمت بھی کرنا، اور دوسرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری. میراث کا یہ اصول ہے کہ وصیت اگر کسی کے بارے میں کی جائے نا تو 1/3 سے کم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1/3 سے کم مال 4 لاکھ اشرفیوں پر مشتمل ہے جو انہوں نے ازواج مطہرات کو دیا. میرا تو خیال ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. بالکل ایسے ہی. تو انہوں نے یہ وہ تو کل مال الگ ہوگا نا، یہ تو 1/3 ہے. جب سونے کی اینٹیں کاٹی گئیں تو وہ تو اللہ نے تو پھر اللہ سے تجارت کی ہوئی تھی. اسی طرح علماء نے یہ بات لکھی، سیرت نگاروں نے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا تو آقا دو عالم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے وضو کے لیے تشریف لے گئے دور مقام پر. جب وہاں سے واپس تشریف لائے، وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا. بعد ازاں جس وقت نماز کے لیے تشریف لائے تو امامت ہو چکی تھی، اقامت ہو چکی تھی، اور امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف کروا رہے تھے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب پیچھے ہٹنا چاہا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ام مکانک، عبد الرحمن اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اشارے سے فرمایا نماز کی امامت کرتے رہو. سبحان اللہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جتنی نماز ہو چکی وہ ہم نے بعد میں دوبارہ ادا کی، اور جتنی ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ پڑھنی تھی وہ ہم نے پڑھ لی. یعنی آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کی کمی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں اضافہ ہے. ہاں جی، وہ تو کیا پذیرائی ہے نا اپنی، یہ وہ جو اخلاف کی پذیرائی جو ہے، حوصلہ افزائی. ہاں وہ حوصلہ افزائی کے لیے. جی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بیت المقدس میں دستاویز لکھی گئی، معاہدہ جو ہوا تھا نثارہ کے ساتھ، اس میں ان کے دستخط موجود ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی تھی. اچھا آپ کے کوئی جسمانی، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ آپ کو کچھ جسمانی کوئی ہوگا نا، کوئی الرجی، سکن الرجی وغیرہ تھی تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. حضرت عمر نے جب ان کو اپنے زمانے میں دیکھا، وہ ظاہر شریعت کے بہت سخت پابند تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ تو حرام ہے مردوں کے لیے. انہوں نے کہا میرے لیے رسول اللہ نے حلال کی ہے. اور یہ حضور کا اختیار تھا. یہاں سے شارع اور شارع دو یہ بات بہت ذہن میں رکھنی چاہیے ضرور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترنے والی وحی کی صرف شرح نہیں کرتے تھے، خود شارع تھے. یعنی شریعت حضور علیہ السلام کے عمل سے جنم لیتی تھی. میرے آقا نے یہ حضور کے اپنے اختیارات کا بعض اوقات آقا اظہار فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل شریعت بن جاتا.
جس صحابی کو حضور علیہ السلام ایک کو 2 کے برابر گواہی کہہ دے، ایک گواہی کو 2 کے برابر کر دے، یہ فقط حضور کا اختیار تھا۔ وہ جن کا روزہ ٹوٹ گیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا، فرمایا 60 روزے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک روزہ تو رکھ نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ پھر فرمایا 60 مسکینوں میں تقسیم کرو، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کھجوریں آ گئیں، بخاری کی حدیث ہے، کھجوریں حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، فرمایا کہاں ہے وہ جس کا روزہ ٹوٹا تھا؟ جاؤ یہ لے جاؤ اور مدینہ کے غرباء میں تقسیم کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر والوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ فرمایا خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہ تمہارے روزے کی صدقہ ہو گیا، یہ کفارہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا اختیار۔ پھر حضور علیہ السلام نے دروازہ فرمایا، سارے دروازے ایکسیپشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو جس کو چاہیں فرما دیں، یہ حضور کا اختیار تھا، اختیار مصطفیٰ۔ تو ان کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ وہ سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، وہ سونے کے کنگن بعد میں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جب وہ فتح ہو گیا ایران تو آپ ڈھونڈتے تھے کہ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آئے ہوں، کہنے لگے آج نہ آئے تو بہت مشکل ہے۔ اور سراقہ بہت ڈر رہے تھے، پتہ چل گیا تھا، وہ چھپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ عمر فاروق سونا حرام ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضور نے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی جرت نہیں سونا پہن سکے، لیکن تمہارے لیے چونکہ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کر دیا، لہذا تم اس کو پہن سکتے ہو۔ تو یہ حضور کا اختیار تھا۔ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہی بات پھر وہ تھی نا جب یہ ابو عبیدہ بن جراح نے وہ جو ایک مجاہد جا رہا تھا، اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوری برداشت نہیں ہے تو میں شوق شہادت لے کے جا رہا ہوں، تو کوئی پیغام ہو اگر حضور کی بارگاہ میں تو دیں۔ تو وہ علامہ نے لکھا نا کہ انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہ ہم پہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور۔ فرما دیا تھا کہ کسرا کے کنگن میں سراقہ تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، پھر کنگن آئے جی۔ تو یہی چیز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہوئی کہ اور برا بن مالک کو کیا کہا، انس بن مالک کے بھائی کو، کہ جب مصر فتح ہوگا تو تمہیں وہاں سے ملے گا وہ جو مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ ملے گا۔ اسی لیے جب وہ جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا مجھے اندر پھینک دو، انہوں نے کہا اندر پھینکیں گے تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں شہید کر سکتے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب مصر فتح ہوگا تو تمہیں مال غنیمت سے حصہ ملے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا جب بہت بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کا وصال نہ ہو جائے، جب گئے تھے وہاں انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری جب شہادت ہوگی تو تمہاری جو ریش مبارک ہے یہ خون سے تر ہو جائے گی، تو ابھی تو نہیں ہوئی۔ یعنی صحابہ کو جو یقین تھا نا، سرکار نے جو فرما دیا وہ حق ہے، آپ کے منہ سے جو نکلی وہ پوری ہو کے رہی۔ میں تو یہ واقعہ نہیں مجھ سے پڑھا جاتا، اور جب میں پڑھتا ہوں میری عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور۔ یہ پاکستان بھی تو حضور نے وعدہ ہی فرمایا تھا نا۔ پیر یہ جو تھے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بزرگوں نے خواب دیکھا ہے، پیر میرے جماعت علی شاہ نے خواب دیکھا تھا۔ تو یہ پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے جو سرکار نے فرمایا۔ قائد اعظم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی تھی نا، تو وہاں سے آقا نے ان کو ادھر روانہ فرمایا تھا انگلستان سے۔ ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اسی تسلسل میں اگر ہم عرض کریں تو یہ بات بھی ہے کہ جو دنیا کے 4 خوش نصیب ترین افراد جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر تیار کرنے کا شرف حاصل تھا، ان میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ کی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی ایک قلبی وابستگی تھی، اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ جب 23 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے امہات المومنین سے یہ کہا کہ بھی آپ بھی حج کی سعادت حاصل کر لیں سب مل کے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت عمر فاروق نے امہات المومنین کا جو الگ قافلہ تھا اس کے اوپر نگران مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی آگے آگے قافلے کے چلتے تھے اور یہ پیچھے پیچھے، اور جہاں پر بھی پھر قیام کرنا ہوتا
اسی جگہ پر یہ دونوں احباب ادھر کھڑے ہو جاتے، چونکہ راستے میں اعلان تھا کہ امیر المومنین اور اتنی بڑی ہستیاں اس دفعہ حج کی سعادت کے لیے آ رہی ہیں، تو ویلکم کرنے کے لیے تبھی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی تھی کہ اللہ تمہیں چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے. یہ حضور کی دعا تھی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور عائشہ صدیقہ اس کو دہراتی تھی، اس کو دہرا کے ان کو بتایا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے دعا ہے. اللہم اسقِ عبد الرحمن من سلسبیل فی الجنہ، یا اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو سلسبیل چشمے سے جنت میں سیراب فرما. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسے نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دعائیں لی جاتی ہیں، دی نہیں جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے پوری کائنات کے لیے دعا، لیکن یہاں پر یہ وہ ہستیاں ہیں، بلکہ حضرت نہیں آج بھی حضور صلی اللہ کی دعا جو ہوگی نا، وہ جو اب بھی لینا چاہے وہ اس بارگاہ سے اپنی نسبت غلامی تو ثابت کرے نا جی. یہ تو ضروری ہے، یہ تو غیر مشہود محبت اور لامحدود وفاداری اس ذات کریم سے کریں گے تو پھر وہاں سے دعائیں آپ کو ملے گی نا، نگاہ کرم ہوگی. اگر اس کو لوگ لے لیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے جو غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، صرف اسی کو پکڑ لیں تو بہت سا گند صاف ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ گند ہے کہ جو نااہل ہیں ہم نے محبتیں ان سے وابستہ کر دی اور اہلوں کو چھوڑ دیا، اور پھر گمراہی ہمارا مقدر بن رہی ہے اور اس گمراہی پہ ہم نازاں ہو رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیر ہے، استاد ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ راہ مصطفیٰ سے ہٹتا ہے، مشروط ہے، بس راہ مصطفیٰ سے ہٹے تو ہمارا کوئی تعلق، اور اگر وہ اس راہ پہ ہے تو پھر جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور یہ چاہیے کہ ممبر و محراب سے یہ مسلسل فکر دہرایا جاتا رہے اور لوگوں کو یہ ٹچ ہوتا رہے گا اور خود بخود سمجھ آتی رہے گی. اور پھر جن سے جو ایسی محبتیں وابستہ کر لی گئی ہیں اور وہ اس کے حل نہیں ہیں، پھر ان کو بھی اپنی اصلاح میں مجبور ہونا پڑے گا. تو غازی صاحب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، جو حضرت زید بن ابی اوفا کہتے ہیں، میں مسجد نبوی میں آیا تو حضور بڑے پیار سے فرما رہے تھے، ادنو منی یا امین، اے امین میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. تو حضرت عبد الرحمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معراج جو حضور کو ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے آواز تھی کہ میرے قریب آئیے. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی معراج تھی کہ حضور ان کو فرما رہے تھے میرے قریب آئیے، قریب آئیے. اور امین کا لفظ بولا، فرمایا تو سما فی السما، تمہارا یہ نام دنیا میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی گونجتا ہے. آسمان، اس کا مطلب ہے کہ ان کو آسمان کے فرشتے بھی یاد کرتے ہیں، تو اتنے بڑے لقب کے ساتھ یاد کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ بھی شرف حاصل رہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پہلا سال تو انہوں نے امیر حج بنا کر ان کو ہجری میں روانہ کیا، اور 11 ہجری میں پہلے سیدنا صدیق اکبر نے ان کو امیر حجاج بنا کے، پھر سیدنا عمر فاروق نے، ہاں جی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آپ نے بھی پہلے سال انہی کو امیر حج بنا کر روانہ کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی بھی اتنی ہی زیادہ آپ کی شخصیت میں پیدا فرمائی ہے. علماء کہتے ہیں، سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کتنے اچھے ہم نشین تھے. اٹھ کے چلے گئے مجلس سے، جب واپس تشریف لائے غسل کر کے تو سامنے ایک برتن تھا جس میں روٹی اور گوشت پڑا ہوا تھا. دیکھ کر رو پڑے اور یہ بات کہی کہ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضور کو اور سرکار کی آل کو تو 4 دن مسلسل کبھی بھی اس طرح کی روٹی میسر نہیں آئی، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ وسعت پیدا کر دی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھے میری خدمات کا صلہ دنیا کے اندر ہی ان نعمتوں کو عطا کے نہ دے دیا گیا ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، پروفیسر ناصر آپ کا بھی شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفاء سے جی پیٹ درد کا روحانی علاج ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا سا نمک لے کر اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کے 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر مریض کو وہ نمک کھلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے فانی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں.